وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ امام اعظم کا خاص شاگرد ہے. آہا سبحان اللہ، امام کی شان میں کیسے اشعار کہے. فلانت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ. وہ قدر جانتے تھے، اس لیے کہا ہے کہ امام کے قول سے اختلاف تو کر سکتے، رد نہیں کر سکتے. وہ ایسا کمزور آدمی نہیں تھا. المتوفى 181 ہجری کہتے ہیں کہ یہ شروع عمر میں ایک خاتون پر عاشق تھے، اور وہ خاتون صبح اس مکان سے دوسرے مکان میں جاتی تھی، تو یہ اس دوران اس کو دیکھ لیتا تھا. پوری رات اس مکان کے نیچے کھڑا رہتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ لگ جائے اور وہ یہاں سے وہاں چلی جائے، میں دیکھ نہ لوں. ایک دن ہدایت کا آ چکا تھا تو ہاتف سے غیب سے آواز آئی کہ اے ابن المبارک، آپ نے ایک مجازی محبوبہ کے لیے کتنی راتیں ضائع کی، کبھی ایک رات ہمارے لیے بھی ایسا بیدار رہی ہے اور روئی ہے. بس وہ دن تھا اور آج کا دن تھا جو حضرت کی ہدایت کا دن تھا. اللہ نے توبے کی توفیق عطا فرمائی. اور جب یہ قصہ سناتے تھے تو فرماتے تھے ایک آدمی تھا، اپنا نہیں سناتے، ایک آدمی تھا، اس کی خوش قسمتی آئی تھی. اللہ اللہ. اور شاک کا عجیب نظام ہے. اور وہ ایک شخص نے کہا اپنی محبوبہ اور معشوق کے لیے، اگر آترک شیرازی بدستارت دل مارا، بخال ہند و اش بخشم سمرقندو بخارارا. کہ وہ میری محبوبہ جس کے خال لگے ہوئے ہیں، اگر وہ میرے ہاتھ آئی تو میں سمرقند اور بخارا انعام میں دے دوں گا. سمرقند اور بخارا جس بادشاہ نے بنائے تھے اس نے بلا لیا، کہا پاگل کہیں کا، میں نے کتنی دنیا خرچ کی، آباء و اجداد کے خزانے لٹائے، تب جا کے سمرقند اور بخارا میں نہریں جاری ہوئی، باغات لگ گئے، لوگ آباد ہوئے، منڈیاں بازار سرسبز ہو گئے، اور تو محبوبہ کو دیتا ہے، تیرا کیا کام ہے؟ اس نے کہا غلط گفتم، خطا کر دم نہ دانستم، غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں. اگر آترک شیرازی بدستارت دل مارا، برائے یک نظر دل بر ببخشم ہر دو عالم را. اس کی ایک نگاہ پر دونوں جہان دے دوں گا. وہ تو تیرے نہیں ہے. تو بادشاہ گلے ملنے لگے گا، معافی چاہتا ہوں، آپ کا ارادہ بلند ہے، آپ کو بادشاہ پیچھے نہیں کر سکتا ہے. اللہ اکبر. تو دنیا کی چیزوں چند روزہ اور چند گھڑیوں کے ساز و سامان کے لیے لوگ پختہ رہے، تو قرآن مجید سیکھنے والے اور قرآن مجید کے درس میں آنے والے وہ مضبوط رہے. اور مضبوطی کا پہلا اثر وہ بیداری ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا ہے، بس یہ ایک کام. ہمیں دیکھیں نا، 10 مدرسے ہیں الحمدللہ. ایک محتمم کے ان تعطیلات میں کتنے کام ہوتے ہیں. مدرسے کوئی کاغذوں سے چلتے ہیں کہ ہوا سے چلتے ہیں، اس میں سارا نظام درکار ہوتا ہے. ہر شعبے میں نفقات و اخراجات کی برمار چاہیے، لیکن سب قرآن پر فدا ہے. اور ایمان اللہ نے یہ دیا ہے کہ ہم درس دیں گے اور اللہ کی نصرت و امداد کی بارش آسمان و زمین سے ہوگی، نیچے سے خزانے ابلیں گے اور اوپر سے بارشیں ہوگی. اور ایسا ہو رہا ہے. لمکم بدعائے کا رب شقیہ. اور آپ کو بھی یہ سبق مجھ سے پڑھ کے جانا ہے. اپنی جگہ بیٹھ کے درس دیں گے اور سارا جہان آئے گا، جو آپ چاہیں گے وہ آئے گا. لیکن اول خرد ازان وقی اور بیا خرد اخکار وقی. اسے تش پتورا اور کالو خان تمہیں گورا پدے کار نگی. ہاں فختانہ وی اول خرد ازان وقی اور بیا خرد اخکار وقی. در رہ منزل لیلا کے خطرہ ہاست بجان، شرط اول کا دمہ است کے مجنون باشی. اس جیسے سرگردان ہونا چاہیے. اللہ اکبر الحمدللہ. تو ایک گزارش تو یہ ہے آج کہ ذرا سویرے تیار ہو. اور الحمدللہ جو ہمارے طلباء ہے
یا درس میں آنے والے حضرات ہیں وہ اپنے شوق و ذوق سے تشریف لاتے ہیں. میں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ ان کی تائید بھی ہو جائے اور ان میں کمزوری نہ آئے. بہت سویرے تیار ہونا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، خدا میری امت جو کام سویرے سویرے کرے اس میں ان کی مدد فرما. یا اللہ یا اللہ. اور دنیا کے مذاہب میں اول و آخر مذہب اسلام ہے جس میں اوقات کی قدر ہے، یاد رکھنا. کیونکہ ہماری رات ختم ہوتے ہی الصلاۃ خیر من النوم، اے لوگوں نیند چھوڑو، نماز کا وقت ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہ کلمات بلال نبی کے گھر کے سامنے جا کے اٹھانے کے لیے کہتے. حضرت نے کہا یا بلال نعم الکلمات اجعلها فی اذانک الفجر، بہترین باتیں ہیں فجر کے ساتھ ہی کہو کہ پوری امت مستنیر ہو جائے. بہترین باتیں ہیں فجر کے ساتھ ہی کہو کہ پوری امت مستنیر ہو جائے. شیعہ کتب میں ہے کہ حضرت عمر نے ڈالا ہے. میں نے کہا نہیں، حضرت عمر کو پتہ چلا تھا کہ کچھ علاقوں میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اذان بغیر الصلاۃ خیر من النوم کے، تو عمر نے سرکاری آرڈر بھیجا کہ نہیں، فجر کی اذان کے ساتھ ہی کہنا ضروری ہے. اور ہماری فجر کب ہوتی ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھے، یہ ہے تو نفل، لیکن آسان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ اس کے بدلے میں مقام محمود عطا کرے. سننے میں آیا ہے بزرگوں سے کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد بہت زیادہ عبادت گزار تھے. صبح کے وقت جب فجر سے پہلے تہجد پڑھنے لگتے تو مولانا انور شاہ صاحب چھوٹے بچے تھے، ان کو جگا لیتے تھے اور وضو وغیرہ کرا کے ویسے مصلی پر اپنے ساتھ کھڑا کر دیتے. کبھی ان کی والدہ نے کہا ہوگا، مائیں ذرا بہت نرم اور قریب ہوتی ہے، تو ان کے ابا جان نے کہا تاکہ عادتیں اچھی رہے، عادتیں اچھی رہے، سویرے اٹھنے کا عادی ہو جائے. میں بزرگوں سے تو خیر گزارش ہی کروں گا، اور جو طلباء ہے یہ تو دین کا سرمایہ ہے، فخر ہے ہمارا، اور جو ہمارے مسلمان ہیں سب سے گزارش کرتا ہوں اتنی بڑی رات کو، قیمتی رات کو ضائع نہ کریں اور کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ڈالا کریں. سنن کبریٰ للبیہقی اور السنن للدارقطنی دونوں میں مرفوع مسند حدیث ہے کہ وہ صحابہ جو دن بھر کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ بہت مشقت کا کام ہوتا ہے، کھیتی باڑی بہت مشکل کام. انہوں نے پیغمبر سے کہا کہ ہم صبح نہیں اٹھ سکتے، یعنی تہجد کے لیے، تو آپ نے اجازت دی تھی کہ رات کو سوتے وقت کچھ رکعت قیام اللیل کی نیت سے پڑھا کریں. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم تھکے ہوئے ہو، عشاء کی نماز اور فجر کافی ہے. فرمایا عشاء کے بعد سونے سے پہلے کچھ رکعت پڑھا کرو تاکہ محروم نہ ہو جائے. تو جب یہ خطرہ اور وسوسہ ہو کہ شاید تھکاوٹ بہت زیادہ ہے یا صبح اٹھنا نصیب نہیں ہو سکے گا، تو رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت 6 8 جو مناسب ہو، اور تہجد کے وقت اٹھنا نصیب ہو جائے تو 12 رکعت پڑھنا افضل ہے. بخاری شریف میں 12 رکعت ہے، اور تمام کتابوں میں یہ حدیث ہے، اور امام اعظم سے بھی تہجد کی زیادہ سے زیادہ 12 رکعت منقول ہے شرح شفا میں، اور یہی قوی روایت ہے، اقوی فی الباب ہے، اور اس کی خاص حکمتیں ہوتی ہے. پھر وہ حکمتیں اتنی رکعتوں سے ہوگی. کبھی طبیعت تنگ ہو رہی ہے، بیماری ہے، زحمت ہے، نیند کا غلبہ ہے، وضو کر لیا 2 4 رکعت پڑھ لی، ٹھیک ہے.
ایسی صورت میں زیادہ بہتر ہے کہ وتر چھوڑ چکے ہو آخر میں پڑھ لیں، کیونکہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن، پیغمبر کا حکم ہے کہ آخری نماز رات کی وتر رکھا کرو۔ یہ مشقت ہماری، یہ جسد ہے، جسم ہے، اور یہ ذکر، تلاوت، درس، نوافل، تہجد، قیام اللیل، اشراق، چاش، اوابین، تحیت الوضو، تحیت المسجد، یہ روح ہے۔ روح نظر نہیں آتی، کام وہی کرتی۔ آپ جو کہتے ہیں یہ 100 روپے کا نوٹ ہے اور دوسرا نوٹ 10 روپے کا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک روحانی فیصلہ ہے، ایک قوت ہے، اس نے اس کو جاری کیا ہے۔ ایک کو 10 کے برابر طاقت دی ہے، دوسرے کو 100 پرچیوں کے برابر طاقت دی ہے، اور اس پر عمل ہو رہا ہے۔ اس جیسے ایک نوٹ ہوگا اور آپ کہیں گے یہ ڈالر ہے، 75 77 80 تک پہنچ گیا، اس ایک پر کتنے سارے یہ ڈھیر لگ جائیں گے۔ محمد بشر لیس کالبشری یاقوت حجر لیس کالحجری۔ اعمال کی درستگی کے لیے سخت ضرورت ہے کہ مومن پہلے سے تیار ہو، اور جب آپ میں وہن آئے گا، کمزوری آئے گی، تو آپ اپنے کام کے لیے بھی ٹائم پر نہیں جا سکیں گے۔ کتنی غلط بات ہے۔ نماز با جماعت کا وقت مقرر ہے، اسی کے حساب سے جماعتیں کھڑی ہوتی تقریباً ہر جگہ، اور آپ کو پورا پتا ہے کہ مثلا 5:40 پر فجر کی جماعت جامع مسجد احسن میں ہے، تو 5:40 سے پہلے آپ تیار ہو اور سنتیں پڑھ کے تیار بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ کو پتہ ہے ظہر کی نماز 2 بجے ہے اور آپ نے یہی پڑھنی ہے، تو اسی حساب سے آپ تیار ہو اور سنتیں پڑھ چکے ہو۔ اور یہ ایک دن کا نہیں، وَاصْبِرْ عَلَيْهَا، جم کے رہے، زندگی کا سرمایہ اس کو بنائے۔